بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنا دیا تھا کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے، پھر وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے ہی نقصان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسا کہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم نے پھر وہی فساد کیا تو ہم بھی وہی عذاب نازل کریں گے، اور ہم نے جہنم کو بنا دیا کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان برائی اسی طرح مانگنے لگتا ہے جیسا کہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن نامہ اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بجائے اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا دیکھنے والا کافی ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی دنیا میں فوری فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں جتنا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر جھلسے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو کوئی آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کے رب کی بخشش سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے مخاطب، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے سہارا بیٹھا رہ جائے گا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر، خوب دیکھنے والا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ناپ کو پورا کرو جب بھی ناپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ان سب باتوں کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہیں، اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں مضامین کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور عرش والے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ اللہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. بے شک وہ بڑا حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حائل کر دیتے ہیں ایک چھپا ہوا پردہ. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ اسے سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم یوں کہتے ہیں تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہو گئے ہیں، لہذا اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو تو ان قریب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا. آپ فرما دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کا جواب دو گے اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا.
تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کو پکارو جن کو تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ جتنی بھی بستیاں ہیں قیامت سے پہلے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے یا انہیں سخت عذاب دیں گے، یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہم نے فرمائشی معجزات بھیجنے اس لیے روک دیے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے قوم سمود کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے معراج میں جو منظر آپ کو دکھایا تھا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ ابلیس نے مزید کہا اے اللہ بھلا تو اس کو دیکھ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر کے رہوں گا۔
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، تو ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پر چڑھا دے، اور ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ تو کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے زمین میں دھسا دے، یا وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بچانے والا نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں اس سمندر میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس پر ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا۔ یاد رکھو اس دن جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم سے منسوب کر دیں، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت ہم آپ کو دگنا عذاب زندگی میں اور دگنا موت میں چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ وہ اس سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور بالفرض ایسا ہو جاتا تو یہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہ سکتے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کیجیے، بے شک فجر کے قرآن نماز پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد عبادت ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کیجیے، اے میرے رب مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد عطا فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور واپس لے جائیں جو وہی ہم نے آپ کی طرف فرمائی ہے، پھر آپ اس بارے میں ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر آپ کے رب کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان فرمائی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اسی بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں منہ کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالم لوگ انکار ہی کرتے رہے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم سب خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی نازل فرمائی ہیں، بصیرت غور و فکر والی بنا کر، اور بے شک میں ضرور خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاک ہو جانے والا ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مصر کی زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ آپ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب یہ قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز بہت بلند نہ کریں اور نہ بالکل آہستہ کریں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔